Assalamu alaikum. I am Dr. Rizwana Shoaib, working as a gynecologist and obstetrician at South City Hospital. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کا پینڈیمک پوری دنیا کے سارے ممالک کو انوالو کیا ہوا ہے، اور یہ کیونکہ خطرناک بیماری ہے اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، تو اس سے احتیاط سب کو پتہ ہے کہ سب کو بتایا جا رہا ہے بار بار کہ اس سے ہمیں کیا کیا بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو سوالات اس طرح کے ذہن میں آتے ہیں کہ پریگننٹ خواتین یا حاملہ خواتین کے لیے ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور اس میں اس سے کتنا خطرہ ہے ماں کو بھی اور بچے کو بھی۔ چونکہ گائناکالوجسٹ کی حیثیت سے یہاں پہ بہت سارے مریض ہمارے پاس اس طرح آتے ہیں جو یہ سوالات کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بیماری ابھی وائرس کا جو پینڈیمک ہے یہ سٹارٹنگ ہی ہے، اور ابھی اس پہ بہت ساری ریسرچز اور اسٹڈیز چل رہی ہیں، اس لیے ہر سوال کا جواب ابھی فوراً سے نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس کے اوپر اتنی ریسرچز ہیں ابھی جو کہ انڈر اسٹڈی ہیں، اور ابھی نہ تو اس کی ویکسینیشن کا کوئی وہ ہوا ہے اور نہ ہی اس کی ٹریٹمنٹ کا فائنل کوئی بھی ٹریٹمنٹ آیا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ بیماری ایک دوسرے کے کانٹیکٹ سے لگتی ہے، ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ اس کا مین موڈ آف ٹرانسمیشن ہے، اور سب سے زیادہ جو النس ہے وہ ریسپریٹری ہوتی ہے، یعنی کہ سانس کے نظام کو یہ متاثر کرتا ہے۔ ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ میں وائرس جو ہے وہ اس طرح ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ریسپریٹری سیکریشنز یعنی اندر سے جو رطوبت نکلتی ہے اس سے بھی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، دوسرے ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے لگتا ہے۔ تو احتیاطی تدابیر میں ہمیں یہی مینلی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس سے ہماری پریگننسی کے اوپر کوئی افیکٹ پڑ سکتا ہے؟ تو جہاں تک پریگننسی کا تعلق ہے، اس میں پریگننٹ ویمن بھی اسی طرح ہی انوالو ہونے کا رسک ہے جس طرح عام پبلک کو یا عام لوگوں کو انوالو ہونے کا رسک ہوتا ہے۔ چونکہ پریگننسی میں ہماری باڈی کے اندر امیون سسٹم میں چینجز آتی ہیں وتھ ٹائم، اور امیون سسٹم میں جو چینجز آتی ہیں وہ دوسرے جو باہر کے جراثیم یا وائرسز ہوتے ہیں ان کے اٹیک کو روکنے کے لیے وہ فنکشن کرتا ہے۔ فرسٹ 6 منتھس میں جو چینجز ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ وہ وائرس کو اچھے طریقے سے یا کسی بھی بیماری کا اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتا ہے ہمارا قوت مدافعت، لیکن اس کے بعد آخری 3 مہینے میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وائرس اٹیک کر سکتا ہے اور اس کے بعد باڈی کے اندر چینجز لا سکتا ہے، اور بیماری جو ہے وہ کافی حد تک سیویئر بھی ہو سکتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کانٹیکٹ ہوتا ہے تو پیشنٹس کو ہم نارملی یہ کہتے ہیں کہ فون پہ ہمیں انفارم کریں اپوائنٹمنٹس لینے کے لیے، ہمیں فون پہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اس طرح کا اسٹیٹس ہے، ہمیں ہلکا پھلکا بخار ہے یا کاف ہے یا چھینکیں آ رہی ہیں، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ لے کے پھر آنا ہوگا۔ نارملی پریگننٹ ویمن لاسٹ 3 منتھس میں زیادہ ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہوتا ہے، اور وہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ وائرس کو کیچ کر سکتی ہیں۔ انہی 3 مہینوں میں زیادہ رسک ہے کہ یہ وائرس جو ہے سیویئر اٹیک کر سکتا ہے اور پیشنٹ کو ہسپتال میں داخلے کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر خواتین کو یہ ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اس سے ہمارا مسکیریج ہو جائے یا ہمیں پریگننسی میں پرابلم ہو یا بیبی میں کوئی اب نارملٹی تو نہیں کرتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہ مسکیریج کرواتا ہے نہ یہ بیبی میں اب نارملٹیز کرتا ہے۔ صرف لاسٹ 3 منتھس میں یا کسی بھی ٹرائمیسٹر میں اگر یہ انفیکٹ کرتا ہے مدر کو، تو نارملی تو اسی طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں جیسے جنرل پبلک میں ہیں، عام لوگوں میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امیون سسٹم پہ زیادہ سیویئرلی اٹیک کرے تو ہاسپٹل ایڈمیشن کی یا ICU کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جہاں تک ڈلیوری کا تعلق ہے کہ موڈ آف ڈلیوری یا ڈلیوری کس طرح کروائی جائے، کہ نارمل ہونی چاہیے، سیزیرین ہونی چاہیے، اس کا بھی وائرس کے اٹیک سے تعلق نہیں ہے۔ اگر وائرس سیویئر ہو جاتا ہے اور ماں کے ریسپریٹری سسٹم میں زیادہ پرابلم آتی ہے جس سے آکسیجن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں ہمیں بیبی کو جلدی ڈلیور کروانا پڑتا ہے تاکہ ہم ماں کی زندگی پرائیورٹی ہے اس کو پہلے بچائیں۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ بچے میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر ابھی اسٹڈیز کافی چل رہی ہیں، 1-2 کیسز ایسے سامنے آئے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں کہ ان میں بچے میں ٹیسٹنگ کے بعد پتہ چلا ہے کہ ان میں اینٹی باڈیز موجود ہیں، لیکن اس میں یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹ ماں کے
یوٹرس کے اندر سے بچے کو ٹرانسمٹ ہوئی ہے یا وہ پیدائش کے بعد بچے نے ماں سے کانٹیکٹ میں آنے کے بعد ان کے اندر پائی گئی ہے. کیونکہ ابھی فردر ریسرچ جاری ہے تو اس کے تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہمیں اسٹڈیز ملتی جائیں گی وہ اس کی انفارمیشن بڑھتی جائے گی اور ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. تیسری سب سے اہم سوال جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ پلایا جائے یا نہیں پلایا جائے. بریسٹ فیڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے، بریسٹ فیڈنگ کی آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت بڑی اہمیت ہے، بہت امپورٹنس ہے، اور ماں کا دودھ بچے کے لیے جو ہے بہت اس کی ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے. شروع میں وائرل اور بیکٹیریل انفیکشن سے بچانے کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر ماں بہت سیویئرلی ال ہے تو 14 ڈیز تک ماں اور بچے کو ہمیں سیپریٹ رکھنا ہوتا ہے، اور بیبی کو فیڈ کروانے کے لیے ماں کا ملک ایکسپریس کر کے بیبی تک پہنچایا جاتا ہے، بالکل صفائی ستھرائی کا دھیان رکھتے ہوئے. اگر ماں اتنی زیادہ ال نہیں ہے، زیادہ بیمار نہیں ہے اور بچے کو کڈل کر سکتی ہے، ہینڈل کر سکتی ہے اور فیڈ کروا سکتی ہے، تو وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے ہی ہمیں پرابلم ہے تو وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ اس طرح کرائے گی کہ وہ خود بھی ماسک اور گلوز یوز کرے گی، اپنے آپ کو اپنے ایریا کو واش کرے گی، پھر وہ بیبی کو لیچ آن کر سکتی ہے، یعنی فیڈ کروا سکتی ہے ڈائریکٹ لگا کر. اور اس دوران یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ فیڈنگ کے درمیان کہ اس کو کھانسنا اور چھینکنا بہت اس وقت نہ ہو رہا ہو جس وقت وہ فیڈ کروا رہی ہو. اگر سیویئرلی ہے تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ ہم ایکسپریس کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور ایکسپریس کرنے کے درمیان بھی ہمیں باٹلز کی اور ایکسپریس کرنے کے لیے اسٹرلائزیشن کا ہر چیز کا خیال کرنا ضروری ہے. اسٹرلائزیشن مینٹین کرنی امپورٹنٹ ہے. اب چونکہ ہمارے یونٹ میں بھی پریگننٹ لیڈیز آتی ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. آن ایڈمیشن ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر پیشنٹ کا اراؤنڈ 36-38 ویکس پہ، یعنی لاسٹ ٹرائمیسٹر میں ٹورڈز دی اینڈ آف دیئر پریگنینسی ان کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. باقی بھی جو بیس لائن ٹیسٹ ہمیں کروانے ہوتے ہیں وہ ہم ضروری کرواتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کوئی انفیکشن نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اٹینڈنٹس ہیں ساتھ ان کے بھی ٹیسٹنگ کروائی جا رہی ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اگر اٹینڈنٹ اس طرح کا کوئی انفیکشن کیری کیا ہوا ہے تو ہم ان کو منع کریں ہسپتال میں آنے جانے سے، تاکہ باقی لوگ بھی رسک پہ نہ رہیں. جیسے جیسے ہمیں فردر اس کی معلومات ملتی جائے گی اور اس کے اوپر ریسرچز اور اسٹڈیز کے رزلٹ سامنے آتے جائیں گے تو اس کے لیے ہم آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے ساری معلومات لے کر، اور جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے جواب بھی مل جائیں گے ہمیں. جب تک پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی معلومات کے ساتھ اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.